بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ میری آج کی ویڈیو انتہائی اہم موضوع پر وہ ہے محکمہ اینٹی کرپشن، اس کے حوالے سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام دوست چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دیں۔ آپ کا لائک، آپ کا شیئر، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے، اور آپ کی طرف سے ہم محبت کی توجہ اور آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں۔ تو جناب، محکمہ اینٹی کرپشن پاکستان میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا مقصد یہ سوچا گیا اور اس کو اس لیے بنایا گیا کہ پنجاب کے حوالے سے جتنے بھی محکمے ہیں ان کے کرپشن، لوٹ مار جو سرکاری اداروں میں ہوتی ہے اس پر یہ نظر رکھے گا۔ رنگے ہاتھوں رشوت لینے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور اس کا ایک پروسیجر بنایا گیا کہ جسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جانا ہے، اس علاقے کی جو محکمہ اینٹی کرپشن ہے ڈسٹرکٹ میں اس کا آفس ہوتا ہے، کہ اس کا آفیسر جو ہے وہ سی او ہو یا وہاں کا انچارج ہو، وہ تو ہو ہی ہو، ساتھ ہی اس علاقے کی جس علاقے میں ریڈ کرنا ہے اس کا ایک سول جج یا کوئی بھی جج جو اسے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ کار بنایا گیا تاکہ رشوت وصول کرنے والا کسی بھی حوالے سے بچ کر نہ نکل سکے، اس کی شہادتیں بھی جو مضبوط ہوں اور اسے رنگے ہاتھوں بھی گرفتار کیا جا سکے۔ سیکنڈلی یہ تھا کہ لٹی پٹی عوام جس کو محکمہ پولیس میں، ریونیو میں، دیگر اداروں میں، محکمہ انہار میں یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں جہاں ان سے اختیارات کے گن پوائنٹ پر رشوت وصول کی جاتی ہے، وہ سائل درخواست دے یا خود پیش ہو تو اس پر فوری طور پر کارروائی کی جائے اور اس بندے کو بلا کر اس کی انکوائری مکمل کی جائے۔ اگر اس میں وہ ثابت ہو کہ اس نے واقعی سے پریشان کیا، اختیارات کے گن پوائنٹ پر اس سے رشوت وصول کی ہے، تو پوری کارروائی مقدمہ درج ہو، پہلے تحقیق مکمل ہو جس طرح ایف آئی اے کرتی ہے، اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا جو کرپشن کی، لوٹ مار کی، پیسے کی ہوس دیگر اداروں میں تھی وہ تو تھی، مگر اسے جس نے چیک کرنا تھا، جس نے کرپشن کو روکنا تھا، جس نے اس پر نظر رکھنی تھی، یہ ہوس اس میں بڑھ گئی۔ اب رشوت لینے والوں سے جس نے اسے پکڑنا تھا وہ اس میں بازی لے جانے لگے۔ اب ہوتا کیا؟ اب ہوتا یہ ہے، ریڈ ہینڈڈ کو تو چھوڑے، بہت کم آپ کو نہ ملیں گے ریڈ ہینڈڈ اسے پکڑا، رشوت لے رہا تھا تو اسے پکڑا، یہ بہت معمولی کیسز ہیں۔ یہ بھی اب اس طرح کے آ رہے ہیں کہ ان کے اپنے ہی بندے رکھے ہوتے ہیں، اسے ہی جناب اپنے اوپر کارروائی شو کرنے کے لیے کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے چھوٹے لیول کا اسے پکڑتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی جو مال پانی کمایا جاتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اب درخواست کا کیا ہوتا ہے؟ درخواست دینے والے کو ذہنی مریض کس طرح بنایا جاتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ درخواست دینے والا سب سے پہلے درخواست لکھتا ہے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے نام، جو ڈویژن میں سلارے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب جناب وہاں درخواست پہنچتی ہے، اس کی مدعی کو ابھی ڈیٹ تک نہیں ملتی کہ اس نے کب حاضر ہونا ہے، یا اسے کوئی اطلاع نہیں ملتی، مگر جس کے خلاف ہوتی ہے، جس سرکاری ملازم کے، اسے فوری
کوئی نہ کوئی ادارے کا بندہ اینٹی کرپشن کا فون کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کے خلاف فلاں بندے نے فلاں جگہ سے فلاں میٹر پر درخواست دی ہے، اس حوالے سے جناب کیا چاہتے ہیں۔ پہلے دور میں جس طرح بھی ہوتا رہا ہوگا، موجودہ دور میں فوری طور پر موبی کیش کا نمبر جو ان کے نام نہیں ہوتا وہ اسے دے دیا جاتا ہے، جس کے نام درخواست ہوتی ہے وہ فوری طور پر انہیں جناب میٹھا بھجوا دیتا ہے، نذرانہ بھجوا دیتا ہے۔ اب اس پر تاریخ دی جاتی ہے جس پر الزام ہوتا ہے اسے بلایا، اسے بھی جاتا ہے، لیکن اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ نہ آئے۔ مدعی صاحب جناب کوئی 50 کلومیٹر سے، کوئی 60 سے، کوئی 70 سے، کوئی 100 کلومیٹر سے دھکے کھاتا ہوا آفس پہنچتا ہے، جناب اسے ڈائریکٹر صاحب کے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ڈائریکٹر صاحب خوش قسمتی سے موجود ہوں، پیش کیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے جی کیا مسئلہ ہے؟ جی یہ ہے۔ اچھا کوئی ثبوت؟ سر یہ ہے یا نہیں ہے یا دوران انکوائری دوں گا۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ دے دو جی اسے، بس صرف اتنی بات اور کوئی بات نہیں۔ وہ 100 کلومیٹر دور سے سفر کر کے جانے والا بندہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے جناب کبھی کبھار تو اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا، آگے حاضری لگ گئی، چلو جاؤ بھی اتنی ڈیٹ، یہ ڈیٹ۔ اب اگلی ڈیٹ پہ کسی نہ کسی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے اینٹی کرپشن کا، اس کے جناب نام وہ درخواست مارک کر دی جاتی ہے۔ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر حضرات جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگیاں دے، ان کے اس طرح سمجھے کہ ضمیر اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کئی بار اتفاق ہو چکا ہے، کئی بار سے مراد دوستوں کے ساتھ جانے میں، اور ایک آدھ بار میں نے خود کرپشن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تو اتفاق ہوا ان کے ضمیر اسٹیل کے بنے ہوتے ہیں۔ دل دماغ نام کی یہ تو سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ 100 کلومیٹر سے، 50 کلومیٹر سے، 200 کلومیٹر سے آیا ہے، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا نا۔ وہ جناب میری ہاں جی وہ دوسری پارٹی نہیں آئی، سارا دن بٹھا کر مرضی کے مطابق اسے بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے اگلی ڈیٹ پہ آپ اگلی ڈیٹ کو آنا۔ اب اگلی ڈیٹ پہ پھر بندہ اس طرح اسے چکر لگوا کر ذلیل و خوار کیا جاتا ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ ملزم جسے الزام علیہ، آپ الزام علیہ کہہ سکتے ہیں، الزام علیہ حاضر نہیں ہوتا، اس کو فون کرو یار، اس کو حالانکہ ہوتا کیا ہے ہر تاریخ پر نذرانہ وصول کر لیا جاتا ہے۔ اچھا یہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے، میرے ایک دوست نے بتایا کہ یہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ تعلق بنا لیتے ہیں، تعلق بنا کر اس سے خود درخواست دلواتے ہیں کہ فلاں بندے کے خلاف ان مسائل پر درخواست دے دو۔ وہ بندہ درخواست دے دیتا ہے، جب وہ درخواست لگتی ہے تو پھر اسے دبایا جاتا ہے، اور دبا کر اسے کیا لیا جاتا ہے یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر کئی درخواستوں کا علم ہی نہیں ہوتا افسرانے والا کو کہ وہ آئی بھی ہیں کہ نہیں، وہ راستے میں جناب رک جاتی ہے اور وہاں سے ہی ٹیلی فونک سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن جسے بنایا گیا تھا کہ اس نے کرپشن روکنی ہے، وہ خود وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بری طرح ڈوبتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر کرپشن نہ بھی کر رہا ہو، اس بات کو مبینہ طور پر سائڈ میں رکھ دے کہ ادارہ جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، اس بات کو سائڈ میں رکھ دے، وہ نہیں کر رہا جی کرپشن، اس بات کو چھوڑ دے۔ اس ادارے نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ایک
جو سائل ہے اس کو اس طرح خبار کرنا ہے، اسے اس طرح پریشان کرنا ہے، اسے اس طرح چکر لگوانے ہیں کہ ساری زندگی وہ دوبارہ کوئی نشاندہی کرنے کے قابل نہ رہے۔ آپ کسی بھی اینٹی کرپشن آفس میں چلے جائیں، یہاں پہ کروڑوں روپے کا ایک ٹھیکیدار کام کر رہا ہے، اس کے خلاف درخواست آ جاتی ہے کہ اس نے یہ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹھیکیدار جناب خاموشی کے ساتھ جاتا ہے اور اپنی مرضی کا میٹھا ڈال کے اسٹیل کے ضمیروں والے دوستوں سے ملتا ہے اور وہ ان کو جناب ضمیر ان کا خرید لیتا ہے اور پھر وہ سائل کھجل خراب ہو جاتا ہے۔ ایک دوست بتاتا ہے کہ اس نے پٹواری کے خلاف درخواست ایک دے دی، پٹواری ایک دن کے لیے اپوائنٹ ہوا، اگلے پٹواری کا سے چارج لیا گیا۔ اے سی کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ اسے ایک دن کے لیے چارج اس سے لیا جا سکے؟ ایک دن کے لیے جناب اگلے پٹواری سے پہلے والا جو تھا اس سے چارج لیا گیا اور دوسرے کو اس پوائنٹ کیا گیا۔ اسی ایک دن میں ایک رجسٹری ہوئی بڑی طاقتور شخصیت کی جو سرکاری محکمے میں اچھی جگہ پر اپوائنٹ تھا، وفاقی محکمے میں اپوائنٹ تھا، اس کی ایک رجسٹری مکمل ہوئی اور اس کی زمین کی جہاں پہ گورنمنٹ کو ریونیو لاکھوں روپے آنا تھا، وہاں پہ آبادی دوسری چھوٹی جہاں پہ معمولی سا جو تھا وہ رقم خزانہ میں جمع ہونی تھی، ریٹ والے علاقے کا نام لکھا گیا، وہ رجسٹری ہو گئی۔ اگلے دن وہی پٹواری دوسرا جو ہے وہ جناب اس پر دوبارہ تعینات ہو گیا۔ یہ اے سی کے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کرپشن اور یہ اتنا بڑا جو جال پھیلایا گیا۔ اچھا، اب اس بندے کو، کسی بندے کو، میرے دوست کو اس کا علم ہوا، اس نے کہا یار اتنی بڑی زیادتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عہدے پر بیٹھا ہوا بندہ یہ سب کر رہا ہے، تو اس کے خلاف تو یار ایکشن لینا چاہیے، ہمیں بطور پاکستانی بطور شہردار درخواست دے۔ اس نے درخواست دے دی۔ اب وہ جناب درخواست ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈائریکٹر صاحب کو نشاندہی کی گئی کہ آپ ریکارڈ قبضہ میں لیں اور دیکھیں یہ تمام حقائق ہیں جو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پاس 6-7 چکر اس نے لگوائے۔ اب وہ بیچارہ 100 کلومیٹر کر کے جاتا تھا، 100 کلومیٹر کر کے آتا تھا، مطلب صبح نکلتا تھا شام تک بمشکل پہنچتا تھا۔ کار وہ کہہ رہا تھا نیکی، اور نیکی اس کے ایسے پلے پڑی ہوئی تھی۔ اب وہ جناب درخواست آ گئی، انہوں نے دوسرے شہر لگا دی ایک اور بندے کے پاس۔ اب اس بندے نے چکر لگوانے شروع کر دی، اس سرکل افسر نے تقریباً جناب کچھ 10-12 ڈیٹوں پر 15-20 دن کی ڈیٹ ڈالی جاتی تھی، 15-20 ڈیٹوں پر تو وہ پٹواری حاضر ہی نہیں ہوا۔ پھر بذریعہ اے سی نہیں حاضر ہوا، ڈی سی کی دوسری بار جب انہوں نے تعمیل کروائی، وہ بھی مطلب بڑی بری حالت میں وہ پیچھے پڑ گیا کہ نہیں یہ تو میں نے کروانا ہے۔ تب وہ پٹواری صاحب حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو سرکل افسر صاحب ان سے ماضی کی باتوں کا نہیں پوچھ رہے، بھی آپ کو کئی بار بلایا گیا، آپ حاضر کیوں نہیں ہو؟ نے کہا کہ ہاں جی وہ ریکارڈ، اس نے کہا جی ریکارڈ کا تو مجھے یاد نہیں رہا۔ اچھا چلو اگلی بار ریکارڈ، اب ریکارڈ پر ہی جناب کبھی آ جائے کہ وہ عدالت میں ہے پٹواری صاحب، کبھی آ جائے وہ وہاں پہ ڈیوٹی پر گیا ہوا، کبھی آ جائے وہ چھٹی پر ہے۔ 1 سال اس میں لگا دیا گیا، 1.5 سال۔ آخر کار جب پٹواری نے بھی سوچا کہ یہ بندہ جان نہیں چھوڑ رہا اور وہ بھی تھک چکا تھا، دھکے کھا کر 2 سال ہو گئے، 2-2.5 سال ہو گئے اسے دھکے کھاتے ہوئے، تو پٹواری نے کیا کیا بھی اب اس کے چند دوست یا کوئی ایسا آدمی لے آیا۔ اب وہ اتنا تنگ آیا ہوا تھا کہ ایک بار مجھے یہ کہہ ہی دے۔ اس نے کہا جی یہ معافی مانگتے ہیں آپ سے، جانے دیں۔ تو اس نے کہا بھائی میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معافی دے دیں۔ مطلب یہ عالم ہے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کا۔ میں پنجاب کے تمام شہروں کی بات، اچھے بھی افسر ہوں گے لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے،
ان کی جناب جا کر زندگی دیکھیں، لگژری زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں گزار رہے ہیں اچھی زندگی؟ یہ نہیں ہے گزاریں اچھی زندگی، لیکن باپ دادا کی کمائی سے گزاریں بھائی، عوام کو لوٹ کر تو نہ گزاریں۔ ایک بندہ پیچھے سے افسر لوٹ لیتا ہے، آگے سے جناب کرپشن روکنے والے لوٹ لیتے ہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ نے تو خیر کیا ایکشن لینا ہے، وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہوگی کہ محکمہ اینٹی کرپشن کو پر آپ بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں آج کل FIA پر اور اینٹی کرپشن پر، تو اس طرف بھی توجہ دیں کہ ان کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے، جو لوٹ مار ہو رہی ہے، جس طرح یہ سائلوں کو خوار کیا جاتا ہے، کسی بھی بندے کو خفیہ طور پر وہاں پہ بٹھا دیں، آپ کو شام تک معلوم ہو جائے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ نشاندہی کرنے والا بندہ کس طرح ذلیل و خوار ہوتا ہے اور اسے رسوا کیا جاتا ہے۔ اس پر فوری طور پر ایکشن لینے کی ضرورت ہے اور اسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کرپشن پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، مگر اگر اس میں ایمان والے، ایماندار لوگ اور ملک سے محبت رکھنے والے افسران تعینات ہوں تو۔ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف دولت کمانے کے لیے یہاں آتے ہیں، زیادہ تر تو جاتے ہی محکمہ پولیس سے، محکمہ پولیس پر پہلے ہی 100 طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں تو پورے ڈسٹرکٹ کے وہ چودھری بن جاتے ہیں، تو وہ تو جناب پھر موجے کرتے ہیں نا۔ کہاں ایک بندہ ایک علاقے کا ذیل کا افسر لگتا ہے اور کہاں ضلع کا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بھائی مار دھاڑی کرے گا، اور یہ ہو رہی ہے۔ اس سے عوام انتہائی پریشان ہے۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ملی، انصاف کے نام پر ٹھینگا، تبدیلی سرکار میں بھی وہ ٹھینگا بددستور عوام کی آنکھوں کے سامنے محکمہ اینٹی کرپشن کی طرف سے لہرایا جاتا ہے، اور جو کام ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس میں اینٹی کرپشن کے ذاتی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کی اگلی قسط جو ہے وہ میں دوں گا، اس میں کچھ چیزیں اور بے نقاب کی جائیں گی کہ کس طرح اینٹی کرپشن کی ناک کے نیچے ارد دائیں اور بائیں کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ منتھلیاں لے کر وہاں خاموش بیٹھے۔ کس طرح ڈسٹرکٹ وائز ضلع اکاڑا کا سب سے پہلے ضلع دوں گا کہ اس کے دائیں بائیں کس طرح کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ ادارہ خاموشی کی چادر اوڑھے عوام کو لٹتے دیکھ رہا ہے۔